دنیا کی سب سے انپریڈکٹیبل چیز نفس ہے. یہ اتنا عجیب ہے, اس پوری کائنات میں شیطان رب کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, پتا آپ کو؟ جتنا شیطان جانتا اتنا جانتا ہی کوئی نہیں تھا. اس کو تو پتا تھا, وہ تو صرف ایک بات نہیں مانی اس نے, آگے نہیں کھڑا ہوا, ایک بات نہیں مانی اس نے. اس پوری کائنات میں صرف ایک عجیب چیز ہے انسان کے اندر, وہ نفس ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے تو رسوا ہوتا ہے, اسی لیے تو تکبر زیب نہیں دیتا, اسی لیے تو سرکشی زیب نہیں دیتی, اسی لیے تو دنیا کے سارے بڑے سرکش وہ عبرت ہے اس وقت. انپریڈکٹیبل, انپریڈکٹیبل. اور اس کا صرف ایک ہی سولوشن ہے, اس کو کبھی نہ ماریے گا. یہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں, نفس ایور اینڈ ایور نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا. جو بھی دعویٰ کرتا ہے غلط کرتا ہے. پورا صوفیزم بیسڈ کرتا ہے, اس کو کمزور کرنا ہوتا ہے. صرف کیا کرنا ہوتا ہے, اس کو کمزور. اس کی خوراک ہے, اس کی خوراک ہے بد زبانی, اس کی خوراک ہے بد لحاظی, اس کی خوراک ہے حق جمانا, اس کی خوراک ہے تکبر, اس کی خوراک ہے بے پرواہ ہو جانا, خوراک ہے اس بے غم سا رہنا. یہ غم بھی بڑی کمال کی چیز ہے, یہ بھی آپ کے نفس کو کہیں توڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو روح کو گھوڑا روح کو سوار بنانا ہے, نفس کو گھوڑا بنانا. اس طرح کی نا ویڈیوز آپ نے دیکھی نا, ایک بندے نے اگلے کو کہا, پھر اگلے کو, اگلے کو نے, اگلے کو اگلے نے کہا, اگلے کو اگلے نے کہا, آخر میں جو پوچھا گیا تو پتہ لگا وہ درمیان میں کیا چیز ایڈ ہوئی ہے, پرسپشن. پرسپشن کہاں سے ایڈ ہوئی ہے, وہ کہاں پڑی ہوتی ہے, وہ ادھر ہوتی ہے. یعنی ممکن ہے کہ ایک چیز جو چل رہی ہے, اور یہ کچھ بھی غلط نہیں ہے, نہ وہ غلط ہے, نہ میں غلط ہوں, نہ آپ غلط ہیں. میرا بیسک تھیسس کیا تھا, جہاں کھڑے ہو کے میں نے تھرو کیا تھا پورا فلسفہ اپنا, وہ یہ تھا کہ زندگی میں بہت زیادہ ججمنٹل نہ ہو, چیزوں کو تھوڑا سا وقت دیا کریں, چیزیں, واقعات, ایونٹس اپنے معنی خود کھول دیں. اچھا, جو جلدی سے آپ نے کھلا پرسپشن بنائی ہے نا, وہ آپ کے مائنڈ کی پرسپشن ہے, چیزیں ویسے نہیں ہیں. سر اب اس کی کوئی ایگزامپل دیں گے؟ میں بڑی بڑی مثال. آپ کو کبھی ایسے ہوا کہ کچھ جان کے بعد میں پچھتاوا ہو, اوہو سیڈ, یہ تو بڑا غلط ہوا, ایسے نہیں, مجھے ایسے نہیں سوچ, بعد میں کہتا ہوں سوری سر, ویری سوری. ہوا کبھی ایسے؟ کبھی شرمندگی کا احساس ہوا؟ اچھا, کہیں نہ ویسے ہم لوگ اس بیماری کا عادی پتہ کیسے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتے. جیسے ہم شرمندہ ہونے لگے, نہیں نہیں نہیں, میں نہیں ہو سکتا. کچھ بندے کو نا کچھ خاص مائنڈ کی کیفیات میں جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, کسی کو شرم دلائی جائے, کہتے نہیں کوئی اور بات کر. دنیا میں نا یہ تھوڑی سی بستی محسوس ہونا کمال کی چیز ہے, یہ کبھی کبھی کروایا کرے کسی سے. میں مذاق نہیں کر رہا, کوئی ایسا ضرور زندگی میں ہونا چاہیے جو تھوڑا سا نا آپ کو کہہ سکے کہ یار اکیلا, جہاں ہمیں اصل میں کیونکہ سارا بھرے مجموعے میں کہا ہوتا ہے, ابا جی نے چوراہے میں کھڑے ہو کے کہا ہوتا ہے, شادی اور خاندان کے فنکشن میں کھڑے ہو کے کہا ہوتا ہے, سالگرہ کے موقع پہ کہا ہوتا ہے. ہمیں کبھی کسی نے اکیلا بیٹھ کے تھوڑا شرمندہ نہیں کیا ہوتا کہ جو تمہاری پرسپشن ہے. اچھا, وہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ کہا نہیں ہوتا. جیسے ہی نفس کو شٹ اپ کال یا انسلٹ ملتی ہے نا, وہ مرتا ہے. اٹس لائک اے پنچ, اس کو ہوتا ہے وہ بخلاہٹ, اس کو ایسا زندگی میں 8-10 بس ستھری طرح ہوا ہو نا بندے کے ساتھ, تو بندہ پرسپشن پہ نہیں چلتا, بندہ ٹائم دیتا ہے چیزوں کو, تھوڑا سا ٹائم. اب آپ کی پرسپشن اور ریئلٹی میں فرق ہے. میں نے کہا پرسپشن اور ریئلٹی میں, پرسپشن سے اگر آپ کو غلط پرسپشن سے آپ کو اگر گلٹ نہیں ملا, انسلٹ نہیں ملی, شرمندگی نہیں ملی, آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کچھ غلط ہے, آپ ٹھیک نہیں ہوگے. آپ کا مائنڈ عادی ہو جائے گا پرسپشنز بنانے کا, پری سپوز کرنے کا, سب سپوز کرنے کا. اور یہ اتنی خطرناک عادت ہے, میں آپ کو بتاؤں, جتنوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے نا, میں رشتے کی شک کی بات کروں یا زندگی میں کسی بھی چیز میں شک کی بات کروں, اس کی وجہ یہ پرسپشن. اور بندہ اس کو جسٹیفائیڈ کرتا ہے, میں کیا کروں, میرے ساتھ تو ایسا ہوا نا. بندہ کہیں رک کے, اب دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے پاؤں میں جوتے میں ایک پتھر آ گیا جس کی وجہ سے چلا صحیح نہیں جا رہا, رک کے نکال دو نا, اپنا علاج کرو نا, تھوڑی دیر کے لیے خود ہی کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزوں کو سیلف مینجمنٹ سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ لگے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ, میرے بیٹے, آپ کا کیا نام ہے, بچہ کیا نام ہے, اقرا نے بولا, ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. میں ایک نا بحریہ کے آڈیٹوریم میں لیکچر دے رہا ہوں, بھرا ہوا آڈیٹوریم. میں نے ایک ایکٹیویٹی کری, میں نا پرسپشن, مائنڈ میپ اور ریئلٹی کو سمجھانے کے لیے ایک ایکسرسائز کرواتا ہوں. ابھی بھی کرتے ہیں, مثال نے, میں وہی ایکسرسائز ریپیٹ کر رہا ہوں. اپنا رائٹ ہینڈ اوپر کریں, سر رائٹ ہینڈ اوپر کریں, اوکے, اینڈ فالو می, کلوز یور آئیز پلیز.
क्लोज योर, आंखें बंद कर लें. इस हाथ को फिजिकली मूव करते हुए नॉर्थ की तरफ ले जाएं. नॉर्थ को शुमाल गालिबन कहते हैं. स्टॉप, यहीं हाथ रोकी रखना है, आंखें खोल लीजिए, हाथ यहीं रहें और घूम के जरा क्लास को देखें. थैंक यू. हाथ नीचे. कईयों का नॉर्थ इधर, कईयों का नॉर्थ इधर, कईयों का नॉर्थ उधर, कईयों का नॉर्थ पीछे, कईयों का अल्लाह जानता है. अच्छा, कई ऐसे मेहरबान थे, पहले नून लीग बाद में पीटीआई, उन्होंने नॉर्थ ही बदल दिया. ठीक है. अच्छा, कईयों के पास जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने कहा उनका हाथ कहां, नॉर्थ इधर था, नॉर्थ इधर था, ये कॉर्नर वाली बेल्ट में नॉर्थ था. लेकिन हमने क्या किया, हमारे माइंड ने क्या किया, हमारे माइंड ने नॉर्थ वो सोचा जो माइंड में आया. या फिर चलो हमने कहा यार क्या हो जाएगा, सर ने खुदी का कोई मसला तो नहीं ना, इधर कर देते. कहीं ना कहीं तो फेंकना था ना नॉर्थ को. अच्छा, मैं यही एक्टिविटी उस ऑडिटोरियम में करा, अगर सुनिएगा ध्यान से क्या हो. जब मैं करवा रहा, एक सामने मेरे बंदा बैठा हुआ ऐसे बिल्कुल, उसके हाथ ये. अच्छा, ये जो पिक्चर या बॉडी लैंग्वेज होती है बड़ी कमाल की चीज होती है, ये बड़ी कमाल की चीज होती है. इसमें पूरी की पूरी साइंस होती है. मतलब मैं ये जाके ना लेक्चर्स दे के पुलिस अकेडमी में जाते हैं, तो मैं फर्ज करें मैं ट्रेनर हूँ, मैंने लेक्चर दिया, मैं यहाँ बैठ गई, यहाँ मैं फौज का लेक्चर देके निकलो, मैं बैठ गई, तो ये जो स्पीकर उस दिन होता है ना, वो ये बैठा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये होती है. जो सारी इस तरफ की रो है उसकी टांग इधर होती है, और जो इधर की उसकी टांग इधर होती है, बेशक जनरल हो. उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज ये थी. दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज ऑफ साइन दैट यू आर अ किंग. अकड़. अच्छा, टांगे टांगे नहीं, इट्स नहीं दिस. आप देखिएगा कभी आप फौज के जवानों का कोई हो रहा हो, चीफ स्पीच कर रहा हो, तो सारे दे आर सिटिंग लाइक दे आर ब्रेव, दे आर समथिंग. तो मेरे से वो सामने बंदा बैठा हुआ ऐसे कर. जब वो ना शामिल हो, हाथ ऊपर करे, ना के बंद, यानी मुझे ना बड़ा गुस्सा चढ़ा. एंड दिस इज माई परसेप्शन बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, और मेरा बड़ा काम है सारी जिंदगी बंदे को देखना, फौरन स्कैन करना, मेरी आदत बन चुकी, काम है ना, मेरा प्रोफेशन है. तो मैंने फौरी तौर पे परसेप्शन ये बनाई. अब मेरे माइंड ने परसेप्शन क्या बनाई, मैंने कहा यार ये क्या स्टबॉन सा और अकड़ू सा जर्नल सा बना बंदा बैठा हुआ है. तो मैंने गुस्से से कहा, और भाई आपको भी कह रहा हूं, मतलब ये मैं बड़ा उसमें आ गया, मैं कंट्रोल में होता हूं, और भाई आप भी. तो उसके साथ ने कहा सर ही इज ब्लाइंड, इज ब्लाइंड. वो बंदे का नाम था शहबाज बलोच, आप में से कुछ लोग जानते होंगे शहबाज बलोच. ठीक है, अब मैं मरते मरते बच में गाड़ी और दिन में आ रहा. छोड़ो, शहबाज बलोच. तो शहबाज बलोच हमारा नेवी का एक शानदार ऑफिसर है. ठीक है, हमारा स्पीकर भी, कई दफा लेक्चर्स भी हमने अपलोड उनके किए हुए. शहबाज बलोच की का चैलेंज ये है कि वो अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे, ऑपरेशन गलत हुआ और वो आंखों की बिनाई थी. आप यकीन करें, जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, सेशन टी टाइम आया, मैंने जाके घुटने पकड़े, मैं कहा यार मुझे माफी दे प्लीज, हमारी दोस्ती होगी. वो उस माजरत से चीजें क्या हो जाती हैं, याद रखिए, दुनिया के किसी रिलेशन अगर माजरत नहीं है, सॉरी नहीं है, माफी नहीं है, सरेंडर करना नहीं, कभी झुक जाना नहीं है, वो रिलेशन मजबूत नहीं होता. जितने दुनिया के रिलेशंस कॉन्ट्रैक्ट खराब होते हैं, खत्म होते हैं, फिनिश हो जाते हैं, उस खराब होने, फिनिश होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है, उसमें एहसास से गलती नहीं होता, एहसास से निदामत नहीं होता. ये फीलिंग के मैं गलत हो सकूं, और अब जरा सुनिएगा, ये फीलिंग के मैं गलत नहीं हो सकता, ये कहां से आती है, यहां रख लीजिएगा इसको, ये नफ्स से आती है. ये डोमेन किसकी है? आपने अपने ख्यालों को पढ़ना है कि ख्याल आता कहां से. जब भी ख्याल आपका कैलकुलेट करने पे होगा ना, वो माइंड से आएगा. माइंड का सबसे बड़ा, माइंड के प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट है ना, ख्याल इज अ प्रोडक्ट. ख्याल अगर प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट अगर माइंड से आया है, माइंड की फैक्ट्री से निकला है, हिसाब में होगा. इसलिए माइंड का हर ख्याल हिसाब करता है. मेरा क्या है, मैंने क्या किया, मुझे क्या मिला, मुझे क्या दोगे, मैं करता रहा, तुमने नहीं किया, तुमने किया, मैंने नहीं किया, गिन के देख लो, पीछे मुड़ के देखो, हिसाब करो. ये सारे ख्याल कहां से आते हैं? कंपैरिजन, उसको देखो, मुझे देखो, इट्स कॉल्ड माइंड. जब भी कभी ख्याल है जिसमें सेक्रीफाइस है, अपना आप छोड़ने का इरादा है, माइंड नहीं है, हार्ट है. दिल जब सोचेगा कुर्बानी का सोचेगा. दिल जब सोचेगा, दिल की पैदावार, दिल की प्रोडक्शन
ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھنا کوئی کتنا بڑا ہے, دماغ میں بڑا ہے یا دل میں بڑا ہے. جن لوگوں کے تخمینے, اندازے, کیلکولیشن, حساب, پرسپشن اباؤٹ بزنس, آنے والے دن, مائنڈ کی گیم ہے ساری. کئیوں کے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. صوفی کا دل بڑا ہوتا ہے. دل کیا ہے؟ قربانی. یار دے دو, یار معاف کر دو, یار چھوڑ دو, یار اپنی جگہ دے دیتے ہیں, یار ہم کر دیتے ہیں, یار نہ لڑیں, یار ہار مان جاتے ہیں, یار ہم معذرت کر لیتے ہیں, یار ہم پیچھے ہٹ جائیں. یہ کہاں پر ہوں گے جی؟ یہ دل کے ہیں. نفس جب بھی کرے گا تو یاد رکھیے گا نفس کا سائن کیا ہے. نفس کا سائن کیا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا جی یہ خیال کہاں سے آیا؟ کیا خیال آیا جی؟ میں ٹھیک ہوں. یہ مائنڈ سے نہیں آتا. یہ مائنڈ کے پیچھے ایک اور کہیں دنیا میں ایک ایسا بیٹھا ہوا ہے کالا کلوٹا کتا. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ یہ بھی ایک میڈیٹیشن میں, مراقبے میں, سارا بجی جا کے جب ڈیپ مراقبہ کرتے ہیں نا, تو نفس کو جس نے بھی دیکھا ہے نا مراقبے میں, کتا دیکھا ہے, چھوٹا کالا بکرا بھی دیکھا, بھیڑ سی بھی دیکھی, بلیک دیکھا. یہ کالا کلوٹا جو ہے نا, یہ کہیں نہ کہیں یہ خیال جو دیتا ہے نا, یہ کیا دے گا آپ کو؟ ایگوئسٹک, اکڑ, ضد, ہر دھرمی. اس لیے کئی لوگوں کے آپ کو خیال لگیں گے اس میں ایگوئسٹک اپروچ ہوگی. میں ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں نا, میں ہوں, کیسے ہو سکتا؟ نیب کا چیئرمین میرا کیا بگڑ سارے سائن دیٹ. یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ خیال ہے کس کی پیداوار؟ نفس کی پیداوار, نفس کی. آئیے آپ کے سوال کی طرف. شیطان کا کیسے پتہ لگے گا؟ اب نفس, پرا نفس اور پرا شیطان میں کیسے فرق ہم نکالیں گے؟ جب بھی کسی خیال سے نا امیدی آئے گی نا, سر جی پکا سائن ہے. شیطان آپ کو ہمیشہ جس حالت میں خوش دیکھتا ہے نا, یا وہ ایسی بال پھینکے گا جس کو آپ نے کیچ کیا ہے, سائن دیٹ, نا امیدی, ہوپ ختم ہو گئی, کل نہیں دکھ رہا. آپ ایک ببل میں چلے گئے, اس ببل میں کوئی کھڑکی نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کچھ نہیں, آگے کچھ نہیں. یہی وہ سٹیٹ ہے جس میں لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. یہ وہ سٹیٹ ہے جس میں سوسائڈ ہوتی ہے. کچھ نہیں دکھتا, بندہ آہستہ آہستہ اپنی کھڑکیاں بند کرتا ہے. پہلے وہ بندہ نہیں بند کرتا, وہ اس کو خیال بھیجتا ہے. شیطان خود تھوڑا بند کرتا ہے. شیطان تھوڑا آگے کہتا ہے کھڑکیاں ساری بند کرو, سوسائڈ کرنی, نہیں. شیطان خیال بھیجتا ہے. ایسا خیال بھیجے گا جس کو بندہ کیچ کر لے. وہ کیچ کرے گا, اس خیال سے نا امیدی بڑھ جائے گی. نا امیدی کا مطلب ہے اپرچونٹیز کو نہ دیکھنا, خیر کو نہ دیکھنا, رحمت کو نہ دیکھنا, اللہ کے کرم کا دکھائی نہ دینا. اس حالت میں کیا ہوگا؟ بندہ کہے گا یار مک ہی جائیں. پھر میں نے جس بھی شخص کی زندگی میں بیکاز دیکھا ہے نا, بیکاز از ناٹ اے ورڈ, اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. وجہ, علت معلول, کاز اینڈ افیکٹ, یہ جانچنا, یہ پرکھنا, یہ سمجھنا کہ ایسا کیوں ہے. بیکاز میں فیل ہوں, بیکاز میرے ساتھ دھوکا ہوا, بیکاز میری زندگی اچھی گزری ہے, بیکاز ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے راضی نہیں, بیکاز. جس بھی شخص کی زندگی میں ریشنلٹی اور بیکاز ہوگا نا, وہ بڑے پرسکون ہے. اس کا مطلب اسے پتا ہے نا. ادروائز اگر بیکاز نہیں ہے تو پھر سب کاز ہوں گے. ایدا قصور ہے, ابے دا قصور ہے, مامے دا ہے, مامے دی دھی دا ہے, فلانے دا ہے, علاقے دا ہے, صدر دا ہے, ملک دا ہے. بھائی یہ انسان کا سب سے بڑا ڈرامہ اپنے ساتھ پتا کیا, وہ الزام لگاتا ہے. سب سے بڑی ظلم کی چیز وہ کیا کرتا ہے, وہ کسی پہ تھوپتا ضرور ہے. یہ مزاج ہے, ہم سب کو کہیں عادت ہوتی ہے کہ یار کوئی بھی ہے نا, ہم تھوپیں کسی پہ. لیکن سر قصوروار ہوتی ہیں تو کہتے ہیں نا. میں پھر کہہ رہا ہوں چلو جب ہوتے ہیں تب تو کہنا چاہیے, کئی دفعہ ہم ہوتے ہیں. نفس آپ, ایک بات بتاؤں, نفس آپ کے ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. وہ پہلی تھاٹ یاد رکھنی, آپ کو پتا لگے گا یہ تھاٹ نفس سے آتی ہے کہ جی میرا قصور تو نہیں ہوتا, قصور دوسروں کا ہوتا ہے. جب بھی یہ خیال آتا ہے نا, اس کا مطلب یہ خیال کہاں سے آیا ہے, اس کا سورس ایک ہی ہے, وہ ایگو, وہ میں, وہ اپنے ہونے کا بڑا ایک یقین کہ نہیں جی مجھے آنے والا خیال جو ہے وہ الہام ہی ہے شاید.